بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبحی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک نئی ٹینشن پیدا ہوئی ہے پہلگام حملے کے بعد، تو اب یہ تمام صورتحال جو ہے یہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مسلسل بیانات آتے ہیں اور مسلسل اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ جہاں اس حملے کے فوری بعد ہندوستان نے پاکستان پر بغیر کسی تحقیق کے الزامات لگائے اور ساتھ میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو بند کر دے گا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی طرف جو ہندوستان سے تقریباً 3 دریا جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان تمام کا پانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف روک دیا جائے گا۔ صورتحال جو ہے ابھی تک اس لیے ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی طرف سے بھی جوابی اقدامات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پاکستان نے فوری طور پر جو ہے ہندوستان کے لیے جو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوتی تھی ہندوستان کی جہازوں کے لیے، یا وہ جہاز جو کہ مختلف عالمی کمپنیوں کے جہاز جو کہ ہندوستان کی طرف جایا کرتے تھے، تو پاکستان نے ان تمام جہازوں کے لیے، ایئر لائنز کے لیے اپنا ایئر سپیس جو ہے وہ بند کر دیا ہے، جس کا باعث بھی ہندوستان کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے تمام لوگوں کے ویزے منسوخ کر دیے، تو پاکستان نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب ہندوستان نے پاکستانی سفارتخانہ نئی دلی میں جو پاکستان ایئر فورس، نیوی اور پاکستان آرمی کے جو وہاں پر اتاشی موجود تھے، جو وہاں پر اہلکار موجود تھے، ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے، تو پاکستان نے بھی ایسے احکامات جاری کیے۔ تاہم اس کے علاوہ جو اب تک مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، چونکہ آپ ہندوستان پر اعتبار نہیں کر سکتے اور ہندوستان نے اچھی خاصی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھائی ہے، اپنی اضافی فوجی دستوں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں پہنچا دیے ہے، اپنی فضائیہ کو الرٹ کر دیا ہے، آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز پر کراس بارڈر فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، تو پاکستان بھی جوابی کارروائیاں مسلسل کر رہا ہے۔ عالمی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 2 بڑی ایٹمی قوتیں جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف جو ہے مسلسل جا رہے ہیں، اس لیے عالمی رہنما جو ہے اب ان میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے اور وہ مسلسل پاکستان اور ہندوستان کے وزارت خارجہ، پاکستان اور ہندوستان کے حکام سے رابطے میں ہیں۔ نہ صرف یورپ کی جانب سے بلکہ عرب ممالک کی جانب سے، ایران کی جانب سے اور تمام ممالک کی جانب سے، دونوں ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو 2 نیوکلیئر ممالک ہیں ان کے درمیان خدا نخواستہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو پوری دنیا اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف پاکستان اور ہندوستان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ جو ہے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو ہندوستان کا جو سب سے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان عالمی بینک کی سربراہی میں ایک ٹریٹی کی گئی تھی، ایک معاہدہ کیا گیا تھا، تو ہندوستان نے اس کو بھی توڑنے کا اعلان کیا، جس پر پاکستان کا رد عمل یہ آیا کہ اگر ہندوستان ایسا عمل کرے گا تو اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، کیونکہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ عالمی ثالثی یا عالمی معاہدے جو ہوئے ہیں عالمی اداروں کے سرپرستی میں، تو ہندوستان اگر آج اس سے انکار کرتا ہے تو پاکستان جوابی کارروائی ضرور کرے گا۔ ناظرین، اگر ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان آبادی کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں آگے ہے، لیکن اگر ہم نیوکلیئر ہتھیاروں کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک جائزہ بھی اس وقت جو ہے وہ پیش کریں گے، لیکن جو عالمی مختلف ادارے ہیں، خاص طور پر اگر ہم ایک انٹرنیشنل ادارے کی بات کریں، اسٹاک ہوم پیس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے مطابق اس وقت پاکستان اور ہندوستان دونوں کے پاس جو ہے، اگر ہم وار ہیڈز کی بات کریں، نیوکلیئر ہتھیاروں کی بات کریں، تو دونوں ہم پلہ بھی ہے اور دونوں کے پاس اس وقت تقریباً 170 وار ہیڈز جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طریقے سے ناظرین، اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ اگر نیوکلیئر ہتھیار ہے تو وہ آج بھی روس کے پاس ہے۔ اس وقت روس کے پاس 5580، اس طریقے سے امریکہ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 5000 سے زیادہ، چائنا کے پاس 500، فرانس کے پاس تقریباً 290، جبکہ برطانیہ کے پاس 225 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے۔
تاہم پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ دونوں کے پاس اس وقت تقریباً 170 جو ہے وہ وار ہیڈز یا نیوکلیر ہتھیار جو ہے موجود ہے۔ اس طریقے سے اسرائیل کے پاس 9 ہے، جبکہ شمالی کوریا کے پاس بھی تقریباً 50 وار ہیڈز یا نیوکلیر ہتھیار جو ہے یہ موجود ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی کہ ہندوستان کنونشنل ہتھیاروں میں پاکستان سے آگے ہوگا، لیکن اگر ہم ایٹمی ہتھیاروں کی بات کریں تو پاکستان کسی بھی طور پر ہندوستان سے کم نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پوری قوت سے بھرپور جواب دے گا۔ پھر ناظرین، اگر ہم پاکستان کی نیوکلیر ہتھیاروں کی بات کریں، اگر ہم پاکستان کی صرف میزائل ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کے پاس قریب یا نزدیک فاصلے کے علاوہ پاکستان کے پاس ایسی میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے جو کہ ہندوستان کے ہر شہر کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اس وقت دور رس یا دور تک مار کرنے والے یا نشانہ بنانے والے میزائل ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس وقت پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو اس میں خاطف، ابدالی، غزنوی، شاہین، غوری، ابابیل، بابر اور راد جیسے میزائل جو ہے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ایئر فورس کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جدید ترین جیٹ جہاز جو ہے جیف 17 تھنڈر جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس لیے پاکستان کی فضائیہ کسی سے کم نہیں ہے، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور پاکستان کی افواج جو ہے وہ ہندوستان سے نمٹنے میں کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہے۔ اس وقت ناظرین، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کسی بھی طور پر ایک عالمی جنگ کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ عالمی سطح پر اس وقت خود بھی ایک ریسیشن ہے، عالمی سطح پر مختلف اکنامک ٹربلز یا مشکلات جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال شروع ہوتی ہے تو یہ نہ صرف دونوں ممالک کی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے، بلکہ یہ پورے اس ریجن کو، اس علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے، بلکہ الٹیمیٹلی پوری دنیا جو ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع کا انٹرویو جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے تو یہاں پر بھی بات کی ہے کہ پاکستان نہ صرف بھرپور جواب دے گا، بلکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان نہ صرف بھرپور قوت سے جواب دے گا، بلکہ پاکستان اس میں نیوکلیر ہتھیار جیسے ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے پاس آپشن نہیں بچتا اور ہندوستان جو ہے وہ اپنے طاقت کا اس کو شو کرتا ہے تو پھر پاکستان کی مجبوری ہوگی کہ ان کے خلاف جو ہے بھی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت جو سین وائسز ہے جو کہ امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں، بدقسمتی سے وہ بہت کم ہے، خاص طور پر ہندوستان کے سائٹ پر۔ تو ان کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت اس طرح لگا ہوا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ کل نہ بلکہ آج، بلکہ ابھی سے یہ جنگ مسلط کی جائے۔ لیکن ہندوستان کے ایک سابق کرکٹر سنیل گواسکر کی طرف سے ایک بڑا پازیٹیو بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جنگوں سے اب آپ ممالک کو فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس بات کا بھی کہا ہے کہ گزشتہ 70-75 سالوں میں کسی بھی ملک نے کسی دوسرے ملک کا 1 انچ زمین جو ہے وہ فتح نہیں کی ہے یا اپنے قبضے میں نہیں لی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمام تر مسائل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی مسائل ہو لیکن اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔